بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اور الحاد سیریز میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو کی آج 11ویں نشست ہے۔ آغاز کرتے ہیں ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قرآن مجید کی صداقت کے معیارات کیا ہیں؟ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں بلکہ ماورا سے آیا ہوا کلام ہے؟ پہلا معیار ہم سب آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا تھا، میں اس کا ایک طالبانہ خلاصہ کر کے کچھ توضیحات طلب کروں گا۔ پہلا معیار یہ تھا کہ انسان کا علم و کلام ہمیشہ تدریجی نشو و ارتقاء، صحیح و خطا، اکتساب اور مشق و مزابلت کے مراحل سے گزر کر کمال کو پہنچتا ہے۔ کسی بڑے علمی یا ادبی شہپارے کا ظہور سابقہ تیاری کے بغیر انسانی علم اور تجربے میں ناممکن ہے۔ قرآن کا امتیاز یہ ہے کہ اسے پیش کرنے والی ہستی کی 40 سالہ زندگی لوگوں کے سامنے تھی، مگر اس میں نہ ایسے علم و فکر کی کوئی تمہید تھی، نہ اس درجے کے کلام کی مشق، اور نہ فریب و افطرا کا کوئی گمان اور اندیشہ موجود تھا۔ ہم سب یہ جو استدلال ہے، اس پر سوال یہ ہے کہ اس استدلال کی عقلی اور منطقی حیثیت کیا ہے؟ کہ انسانی علم کے تدریجی ارتقاء کا یہ اصول ایسا کلی اور ناگزیر عقلی اصول ہے جس سے استثناء ممکن نہیں ہے؟ انسانی تاریخ کے مشاہدے سے کام ہونے والا ایک قوی استقرائی حکم ہے۔ اگر یہ استقرائی حکم ہے تو غیر معمولی ذہانت، مخفی فکری تیاری یا کسی نامعلوم انسانی ذریعے سے اکتساب جیسے امکان کو کس بنیاد پر رد کیا جائے گا؟ یا مثال کے طور پہ کوئی شخص آج آ کر مجھے یہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو کبھی زندگی میں کوئی فکری نشو و ارتقاء نہیں کیا، کبھی کوئی تمہید نہیں کی، ایک کلام میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو کیا اس کے اس دعوے ہی سے وہ کلام ماورا سے آیا ہوا کلام بن جائے گا؟ میں نے ابتدا میں عرض کر دیا تھا کہ ہم اس بحث میں بنائے استدلال کس چیز کو بنائیں گے؟ جی، علم و عقل کے مسلمات۔ ٹھیک، اسی وجہ سے ایک تفصیلی بحث ہم نے علم کی بنیاد کے زیر عنوان کی ہے۔ درست۔ علم کیسے پیدا ہوتا ہے، استدلال کی بنیادیں کیا ہیں، ہم جب استدلال کریں گے تو کن چیزوں کو ہم اس درجے میں رکھ کر پیش کریں گے کہ یہ قطعی حجت ہے، اور کن چیزوں کو امکانات کے درجے میں زیر بحث لائیں گے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ ظاہر ہے انسان کا مشاہدہ ہے۔ ہمارے ہاں جب مشاہدہ ہوتا ہے تو میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، پوری انسانیت کرتی ہے، اس کے نتیجے میں ایک استقراء وجود میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک، اس استقراء کے بارے میں مفروضات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ کسی دن کوئی نئی چیز سامنے آ جائے گی، وہ میں اس مقدمے کے بارے میں بھی پیش کر سکتا ہوں، بہت سی چیزیں کہہ سکتا ہوں۔ میں آپ کو توجہ دلا سکتا ہوں کہ اس امکان کو مان لیجئے کہ کل کلا اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنا چہرہ دکھائیں گے، یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک، تو اس طرح کے مفروضات کی بنیاد پر استدلال نہیں کیا جاتا۔ عقلی امکانات زیر بحث آ سکتے ہیں، لیکن عقلی امکانات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ عقلی امکانات اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ آپ ایک شے کا یا اس میں قوت کے ظہور کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ کچھ احتمالات پیدا کر دیتی ہے۔ ٹھیک، وہ احتمالات اس مشاہدے کا لازمی نتیجہ ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں تو کوئی شخص بھی کہہ سکتا ہے۔ کل کو تمام انسان لوہے کے بن جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ انسان ایسی زبان میں گفتگو کرنا شروع کر دیں جنہوں نے کبھی پہلے سیکھی ہی نہ ہو۔ تو یہ ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ اس وقت کا علم کیا کہتا ہے، اس وقت کا ہمارا مشاہدہ کیا کہتا ہے، ہم کن تجربات سے گزرے ہیں، ہمارے سامنے انسانی کلام کس طرح سامنے آئے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر قرآن مجید نے اپنے مخاطبین کو توجہ دلائی ہے۔ یہ توجہ آج سے 15 صدی پہلے دلائی گئی، یہ آج بھی اسی قوت کے ساتھ اور اسی قطعیت کے ساتھ دلائی جا سکتی ہے۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، 15 صدیاں گزر گئی ہیں، قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس چیلنج کے ساتھ موجود ہے کہ اس کی مثال پیش کی جائے، یعنی کوئی ایسا کلام جس میں مثال کے طور پر یہ صفت موجود ہو۔ تو اس طرح کی کوئی چیز ہے جو مخاطبین کو پیش کرنی ہے، یہ نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہو جائے۔ اس طرح کے مفروضات بنائے استدلال نہ بنائے جا سکتے ہیں، نہ رد کے لیے، نہ کسی چیز کی قبولیت۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ مطلب قرآن کی صداقت کا پہلا معیار زیر بحث آ چکا ہے۔ آگے بڑھائیے گا سلسلہ گفتگو کو، وہیں سے مربوط جوڑ کے بتائیے گا کہ دوسرا معیار کیا ہے جس سے قرآن مجید انسان کا کلام نہیں بلکہ ماورا سے آیا ہوا کلام ثابت ہوتا۔ پہلی بات ہم نے سمجھ لی، جی، اس کے بعد میں نے لکھا ہے دوسرا یہ کہ انسان کا علم کبھی تضادات سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں، کوئی مقدمہ پیش کرتے ہیں، کسی علم سے لوگوں کو متعارف کراتے ہیں، تو اس کو اپنی اصل سے لے کے فرع تک ایک ہی ضابطے میں ڈھل جانا چاہیے۔ ٹھیک، اگر اس میں کسی جگہ کنٹرڈکشن پیدا ہو جاتی ہے، تضاد در آتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ تضاد بظاہر نظر آ رہا ہے، حقیقت میں کوئی تضاد پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ انسانی کلام میں تو متوقع ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ خدائی کلام میں بھی ہو سکتا ہے؟
یہ چیز ہے جس کی طرف اب توجہ دلائی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کا علم کبھی تضادات سے یعنی کنٹرڈکشن سے خالی نہیں ہو سکتا۔ تراشیدم پرستیدم شکستم کی جو داستان وہ پہلے دن سے رقم کرنا شروع کرتا ہے وہی آخر تک جاری رہتی ہے۔ تراشیدم پرستیدم شکستم، میں نے ایک بت تراشا، میں نے اس کی پرستش کی، میں نے اس کو توڑ دیا۔ یہ علم اور فکر کے بت بھی ہم تراشتے ہیں، یعنی کوئی رائے قائم کرتے ہیں، کوئی نقطہ نظر قائم کرتے ہیں، اس نقطہ نظر کے بارے میں ہمیں پورا اطمینان ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ہم اس کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کو اپنی کوئی غیر معمولی اچیومنٹ سمجھتے ہیں، یعنی یہ حاصل ہے ہماری جد و جہد کا، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اس کی غلطی ہم پر واضح ہو جاتی ہے۔ تراشیدم پرستیدم شکستم کی جو داستان وہ پہلے دن سے رقم کرنا شروع کرتا ہے، پہلے دن سے یعنی جس وقت وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے اس علم و فکر کا کسی نہ کسی سطح پر اظہار شروع کر دیتا ہے۔ یہ آپ کسی ادیب کو دیکھ لیں، یہ آپ کسی شاعر کو دیکھ لیں، یہ آپ کسی حکیم کو دیکھ لیں، یہ کسی فلسفی کو دیکھ لیں، یہ کسی سائنسدان کو دیکھ لیں، جس سطح پر بھی دیکھ لیں یہی داستان وہ رقم کرے گا۔ یعنی پہلے دن سے تراشیدم پرستیدم شکستم کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سیکھنے میں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہی کر رہا ہوتا ہے، یعنی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، جب سیکھ رہا ہوتا ہے تو ان کے سحر میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا آگے چل کے اس کے اپنے اساتذہ اس کو کوئی نئی چیز بتاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا کسر تو دڑام سے زمین پر آ رہا، اب وہ ایک نئی عمارت بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تراشیدم پرستیدم شکستم یہ در حقیقت علم کی، فکر کی، انسان کی صحیح کی داستان کا عنوان ہے۔ تراشیدم پرستیدم شکستم کی جو داستان وہ پہلے دن سے رقم کرنا شروع کرتا ہے وہی آخر تک جاری رہتی ہے۔ یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو زندگی کے آخری لمحے تک یہ چیز متوقع ہو سکتی ہے انسان سے، یعنی وہ اپنی کسی رائے پر نظر ثانی کا اعلان کر دے گا، وہ اس سے رجوع کا اعلان کر دے گا، وہ اپنی زندگی کی ساری تگ و دو پر خود پانی پھیر دے گا، وہ یہ کہہ دے گا کہ مجھے بڑی غلطی لگی ہے، میں فلاں اور فلاں چیز کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا، یعنی یہ تک اس سے متوقع ہوتا ہے۔ تراشیدم پرستیدم شکستم کی جو داستان وہ پہلے دن سے رقم کرنا شروع کرتا ہے وہی آخر تک جاری رہتی ہے۔ یہ بھی اگر غور کیجیے یعنی یہ کیوں ہوتا ہے، یہ تراشیدم پرستیدم شکستم کا معاملہ آخر انسان کے ساتھ کیوں وابستہ ہے اور اس کے نتیجے میں کیوں تضادات پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بھی یعنی یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہ بھی اگر غور کیجیے تو اسی صحیح و خطا کا نتیجہ ہے۔ یعنی انسان کے ساتھ صحیح و خطا گویا ملحق کر دیے گئے، وہ خطا اور نسیان سے بنایا گیا ہے، وہ اسی طریقے سے اپنے لیے ارتقاء کے منازل طے کرتا ہے، اس کی ترقی اس پر منحصر ہے کہ وہ صحیح و خطا کے ان مراحل سے گزرے۔ تو گویا صحیح و خطا اس کے علم کے لیے لازمی زینہ ہے، اس نے اس زینے ہی پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھنا ہوتا ہے۔ یہ بھی اگر غور کیجئے تو اسی صحیح و خطا کا نتیجہ ہے جس کا ذکر پیچھے ہوا، یعنی اس سے پیچھے ہم نے کیا بیان کیا، اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے انسان کیسے صحیح و خطا کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ اب ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت اس مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں اور ان سے کسی علم کا ظہور شروع ہو جاتا ہے، وہ علم بھی اس مرحلے سے یا اس علم کے لیے وہ کوئی پیرہن تیار کرتے ہیں اور ادب کا ظہور شروع ہو جاتا ہے، اس میں بھی صحیح و خطا کا یہ عمل اسی طرح جاری رہتا ہے۔ تو یہ صحیح و خطا ہے اصل میں، جس کا لازمی نتیجہ کیا ہے، کسی نہ کسی جگہ تضادات کا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اگر غور کیجئے تو اسی صحیح و خطا کا نتیجہ ہے جس کا ذکر پیچھے ہوا۔ پھر یہی نہیں، اس کا یہ علم، یہ تو علم کے بارے میں گفتگو تھی، یعنی وہ کانٹینٹ، وہ محتویات، وہ چیز جو اس نے پیدا کی ہے، وہ کوئی سائنسی حقیقت ہو سکتی ہے، کوئی فلسفیانہ نقطہ نظر ہو سکتا ہے، وہ کسی چیز کے مطالعے کے نتائج ہو سکتے ہیں، کسی اثر کو اس نے دیکھا، کسی فعل کو اس نے دیکھا، اس کے اندر اتر کر اس کی تحلیل کی، اپنا حاصل بیان کر دیا، تو یہ علم ہے۔ اس کا یہ علم اگر کبھی ادب کا پیرہن اختیار کرے، یعنی ایک چیز یہ ہے کہ علم وجود پذیر ہوا، ایک یہ ہے کہ اب اس علم کو بیان ہونا ہے، جب بیان کریں گے تو الفاظ کا پیرہن وجود پذیر ہوگا،
وہ پیرہن اس نے کیسا تیار کیا ہے، وہ اگر ادب کا نمونہ ہے، اعلیٰ ادب ہے یا کسی بھی درجے کا ادب ہے، تو اس میں بھی آپ کو یہی چیز نظر آنا شروع ہو جائے گی. یعنی وہی صحیح و خطا کا ظہور، وہی تضادات، وہی کنٹرڈکشنز، وہی نیچے اوپر نشیب فراز، یہ ساری چیزیں اس میں بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. پھر یہی نہیں، اس کا یہ علم اگر کبھی ادب کا پیرہن اختیار کرے تو اس میں بھی یہی صورت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک. یعنی اس سے علم صادر ہوتا ہے تو وہ بھی یہی نتائج پیدا کرتا ہے، اور وہ علم الفاظ کا پیرہن اختیار کر کے کلام کی صورت اختیار کرتا ہے، تحریر میں ڈھلتا ہے، تو وہاں بھی یہی چیز سامنے آ جاتی ہے. اس کی تخلیقات کو دقت نظر کے ساتھ دیکھیے. یعنی اب ظاہر ہے کہ جب علم پیدا ہو گیا تو اس علم کو اس نے دوسروں تک پہنچانے کے لیے الفاظ کا ایک پیرہن تیار کیا. یعنی ایک کلام وجود میں آیا، ایک تحریر وجود میں آئی، اس کو یہاں تخلیق سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کی تخلیقات کو دقت نظر کے ساتھ دیکھیے تو نظم، بلاغت، معانی، یعنی ظاہر ہے کہ آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک ربط و ترتیب پیدا کرتے ہیں. اس ربط و ترتیب میں کیا ہوتا ہے؟ مدعا کے لوازم، بحث و نظر کا ایک ترتیب سے سامنے آنا، کوئی تمہید، کوئی خاتمہ، ان کے درمیان ایک باہمی ربط جو بیان کے لیے ضروری ہے، اور ایک باہمی ربط جو خود اس کانٹینٹ یا اس کی محتویات کے لیے ضروری ہے، کہ اس میں اگر اصل ہے تو اس سے فرع کیسے متعلق ہو رہی ہے، فرع ہے تو اصل سے کس طرح اوپر جا کر متعلق ہوتی ہے. اس کو ہم نظم سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی ایک نظم علم میں درکار ہوتا ہے، ایک تحریر میں درکار ہوتا ہے، یا کلام میں درکار ہوتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ بلاغت. یعنی بات کو پہنچانا ہے. بات کو پہنچانا ہے تو اس کے لیے فصیح ترین الفاظ منتخب کیے جائیں، اسالیب پیدا کیے، موزوں ترین الفاظ کا انتخاب کر کے ان کو ایک موزوں ترتیب سے جملے کا حصہ بنایا جائے، اور پھر اس کو اس طرح سیاق و سباق میں رکھ دیا جائے کہ بات یہاں سے صادر ہو اور دوسری جگہ جا کے ترازو ہو جائے. یعنی از دل خیزت بر دل ریزت. تو یہ کیا چیز ہے؟ بلاغت. یعنی بات کو پہنچانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ کس طرح وہاں پہنچتا ہے جہاں اس کو پہنچایا جا رہا ہے، کن مراحل سے گزر کر، کس شان سے، اور حقیقت کو کس درجے میں یہاں سے لے کے وہاں تک جاتا ہے، اس میں ادنا تغیر نہیں ہونے دیتا. پھر تیسری چیز کیا ہے؟ معنی. یعنی اس سے جو مدعا دوسرے تک پہنچانا پیش نظر ہے. ایک تو علم کا کانٹینٹ تھا، اس کے محتویات تھے، وہ آپ کے ہاں تھے، آپ نے اس کی پیشکش کی ہے، تو اس سے جو معنی پیدا ہوئے ہیں وہ الفاظ کے ذریعے سے پہنچ تو گئے ہیں، لیکن کیا وہ معنی اس طرح پہنچے ہیں کہ جو کچھ پہنچانا مقصود تھا وہی پہنچا ہے، یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ تو یہ تینوں چیزیں جب آپ دقت نظر کے ساتھ دیکھتے ہیں تو کیا آپ کے سامنے نتیجہ آتا ہے؟ ہر چیز متفاوت نظر آئے گی. یعنی کسی بڑے سے بڑے شخص کے پورے کارنامہ زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، اس کی تخلیقات کو دقت نظر کے ساتھ دیکھیے تو نظم، بلاغت، معانی، ہر چیز متفاوت نظر آئے گی. اس کا کلام کسی جگہ حسن بیان کا معجزہ ہوگا. ہم بہت سے لوگوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ یہ تو نطق کا اعجاز ہے، اس پر تو ہزار چیزیں نثار کی جا سکتی ہیں، لیکن پھر کسی جگہ دیکھتے ہیں تو بالکل ہی محمل چیزیں ہوتی ہیں. اس کا کلام کسی جگہ حسن بیان کا معجزہ ہوگا اور کسی جگہ اس سے کہیں نیچے بلکہ محمل دکھائی دے گا. یہ غالب جیسے شخص کو لے لیجئے، شیکسپیئر کو لے لیجئے، اقبال کو لے لیجئے، خود وہ آپ کے سامنے انتخاب کر کے بتا دیں گے کہ محمل باتیں بھی صادر ہو گئیں. نیچے درجے میں بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو سامنے آ گئیں، چنانچہ بار بار انتخاب کرتے ہیں. اس وقت بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ اقبال جیسے شاعر نے کتنی چیزیں ہیں جن کو پھر بعد میں اپنی کتابوں کا حصہ نہیں بنایا. غالب نے کس طرح اپنے دیوان کا انتخاب کیا ہے، یہ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اسی بنیاد پر. یعنی جو معیار خود ان کے اپنے ذہن میں ہے، چیزیں جب اس پر پوری نہیں اترتی تو پھر کچھ چیزیں نکال دینا پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ترک کر دینا پڑتا ہے. یہی کام بعد کے نقاد بھی کرتے رہتے ہیں، اور ایک عام قاری بھی ظاہر ہے مجموعی حیثیت سے کسی شخص کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے. یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کسی کے بارے میں کہ اس کی زبان فیض ترجمان سے جو لفظ بھی نکلا ہے وہ گویا آسمان کی وحی ہو گئی ہے.
اس کا کلام کسی جگہ حسن بیان کا معجزہ ہوگا اور کسی جگہ اس سے کہیں نیچے بلکہ مہمل دکھائی دے گا۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان کبھی نہیں ہوا۔ اب یہ قرآن مجید کا تقابل کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان کبھی نہیں ہوا، یعنی وہی استقرا آج تک ہمارے سامنے نہیں آیا سوائے محمد الرسول اللہ کے، جنہوں نے قرآن پیش کیا ہے۔ کوئی ایک شخص بھی کسی فن کسی علم سے متعلق ایسا سامنے نہیں آیا جو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے حد اعجاز کو پہنچی ہوئی تقریریں متنوع موضوعات پر، یعنی موضوعات بھی تبدیل ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ایک کتاب زیر بحث ہے، یعنی اس شخص کا کارنامہ زندگی زیر بحث ہے۔ حد اعجاز کو پہنچی ہوئی تقریریں متنوع موضوعات پر اور مختلف حالات میں مسلسل کرتا رہے، یعنی موضوعات بھی بدلتے جا رہے ہیں اور حالات بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ خود اس آدمی کے حالات، وہ جو بات کہہ رہا ہے، اس کو پیش آنے والے حالات، اس میں بھی پے در پے تغیرات آ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان کبھی نہیں ہوا جو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے حد اعجاز کو پہنچی ہوئی تقریریں متنوع موضوعات پر اور مختلف حالات میں مسلسل کرتا رہے اور شروع سے آخر تک، یعنی اس کی تمام تقریریں اور شروع سے آخر تک اس کی یہ تقریریں جب مرتب کی جائیں تو ایک ایسے ہم رنگ اور متوافق مجموعہ کلام کی صورت اختیار کر لیں، یعنی دونوں لفظ دیکھیے، ایسے ہم رنگ اور متوافق مجموعہ کلام کی صورت اختیار کر لیں، یعنی اس کا رنگ دیکھیں، اس کی بلاغت دیکھیں، اس میں لفظوں کا انتخاب دیکھیں، اس کا ڈکشن دیکھیں، یعنی کسی پہلو سے بھی اس کو دیکھیں تو وہ ہم رنگ نظر آتا ہو، اور اس میں خیالات، افکار، نظریات، جو چیز بھی پیش کی گئی ہے وہ بھی ایک ایک جگہ پر اصل اور فرع سے بالکل متفاوق ہو، کسی درجے میں کوئی تضاد نہ دکھایا جا سکے، تو ایک ایسے ہم رنگ اور متوافق مجموعہ کلام کی صورت اختیار کر لے جس میں نہ خیالات کا کوئی تصادم ہو، نہ متکلم کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والی کیفیات کی کوئی جھلک دکھائی دے۔ یعنی اس کی پٹائی ہو گئی تھی، اس کو لوگوں نے جیل میں ڈال دیا تھا، اس کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوا تھا، اس کی قوم نے اس کو گھر چھوڑنے مجبور کر دیا تھا، اپنے وطن سے نکال دیا تھا، اس کے ساتھیوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تھا، تو یہ ساری چیزیں انسانی ذہن پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں کیفیات میں تبدیلی آتی ہے۔ نہ متکلم کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والی کیفیات کی کوئی جھلک دکھائی دے اور نہ رائے اور نقطۂ نظر کی تبدیلی کے کوئی آثار کہیں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ معیار ہے جو قرآن مجید نے ان دو لفظوں میں بند کر کے بیان کیا ہے، جس کو وہ اپنے خدا کی طرف سے ہونے کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور دیکھیے اس کو کس طرح پیش کرتا ہے۔ میں نے لکھا اس سے بھی، یعنی یہ تو انسان کے معاملات ہیں، انسان کو ہم نے دیکھ لیا، انسان کس طریقے سے علم پیش کرتا ہے، علم کے نتائج تک پہنچتا ہے، اس کا پیرہن تیار کرتا ہے، اس سے کلام کس طرح وجود میں آتا ہے، اس میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اور ایک ایسا کلام جس کا ہم نے تعارف کرایا کہ وہ متنوع مواقع پر پیش کیا گیا، متنوع موضوعات پر پیش کیا گیا، اس سب کے باوصف وہ ہم رنگ بھی رہا، متفاوق بھی رہا، اس میں اصل اور فرع میں ہم آہنگی بھی رہی، اس میں ادنا درجے کا کوئی تضاد پیدا نہیں ہوا۔ یہ ہم نے ایک معیار سامنے رکھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ انسانی کلام کو ہم نے دیکھا کہ اس میں کوئی ایک استثناء بھی اس سے تلاش نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سے بھی اگر کوئی استثناء ہے تو وہ تنہا قرآن کا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ نساء کی آیت 82 ہے۔ پھر کیا لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، ظاہر ہے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے، کسی جن کی طرف سے، کسی فرشتے کی طرف سے، یا خود انسان کی طرف سے، تو اس میں یہ بہت کچھ اختلاف پاتے، یعنی جتنی مخلوقات بھی ہیں وہ اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ بھی اپنے اندر یہ اہلیت نہیں رکھتی جس کو یہاں معیار کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یعنی اس بات کی وضاحت میں استاذ امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، قرآن کی ہر بات اپنے اصول اور فروع میں اتنی مستحکم اور مربوط ہے
کہ ریاضی اور اوکلیدس کے فارمولے بھی اتنے مستحکم و مربوط نہیں ہو سکتے۔ یہ اصول اور فروع میں جس وقت کوئی علم وجود میں آتا ہے تو انسانی علم ہمیشہ اصول اور فروع کے باہمی تعلق سے اپنا ابلاغ کرتا ہے۔ ٹھیک، یعنی ہم بتاتے ہیں کہ یہ اصل تھی جو ہم نے دریافت کی، یہ اصل تھی جس سے لوگ واقف تھے، یہ اصل تھی جو مسلمات کی حیثیت رکھتی ہے، اس سے ہم ان فروع کو متعلق کر کے دکھا رہے ہیں۔ کلوریز ہیں اس کی۔ یعنی ہر فکر، ہر علم اور اس کا بیان ظاہر ہے کہ انہی دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یا اس میں کچھ اصول بیان ہو رہے ہوں گے، ان اصولوں کا تعارف کرایا جا رہا ہوگا، اور یا اس سے نکلنے والے فروع بیان ہو رہے ہوں گے، یا ان کا باہمی تعلق زیر بحث ہوگا، یا ان کے ربط و نظام کے بارے میں کوئی تحلیل اور تجزیہ کیا جا رہا ہوگا۔ قرآن کی ہر بات اپنے اصول اور فروع میں اتنی مستحکم اور مربوط ہے کہ ریاضی اور اوکلیدس کے فارمولے بھی اتنے مستحکم و مربوط نہیں ہو سکتے۔ وہ جن عقائد کی تعلیم دیتا ہے وہ ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ و پیوستہ ہیں۔ بنیاد کہاں سے اٹھتی ہے قرآن کی؟ عقائد سے، ایمانیات سے۔ وہ کچھ چیزوں کو منوانا چاہتا ہے، اس کی بنیاد یہی ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اس کے یہ صفات ہیں، اس کے یہ سنن ہیں، اس پروردگار نے یہ کائنات جس میں تم رہتے ہو اس اصول پر بنائی ہے، اس کا انجام یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے۔ اب ظاہر ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر اس کے فکر کی عمارت استوار ہوئی ہے۔ وہ جن عقائد کی تعلیم دیتا ہے وہ ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ و پیوستہ ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی الگ کر دیجئے تو پورا سلسلہ ہی درہم برہم ہو جائے۔ یعنی ذات باری کی صفات کا جو تصور پیش کرتا ہے اس کو الگ کر دیں اور پھر اس کے باقی فکر کو مربوط کریں تو نہیں ہوگا۔ اس کے سنن کو اس سے الگ کر دیں تو خود انسان اور پروردگار کا تعلق سمجھنا ہی ناممکن ہو جائے گا۔ کسی ایک چیز کو یعنی مثال کے طور پر اٹھا لیں، یہاں سے آپ نے بنا قائم کی ہے تو اس بنا کو اوپر بنی ہوئی عمارت کے ایک ایک جزو کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔ یعنی اس کی پیوستگی ایسی ہونی چاہیے کہ کسی جگہ یہ محسوس نہ ہو کہ نقشہ جب بنایا گیا تھا یا بنا ڈالی گئی تھی اس وقت کچھ اور پیش نظر تھا، عمارت بنی ہے تو اب اس میں فلاں جگہ ترمیم ہو گئی، یا وہ عمارت بن کے کچھ اور ہی صورت اختیار کر چکی ہے۔ یہ قرآن مجید میں کہیں ادنا درجے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ جن عقائد کی تعلیم دیتا ہے وہ ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ و پیوستہ ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی الگ کر دیجئے تو پورا سلسلہ ہی درہم برہم ہو جائے۔ یعنی ذات باری کے تصور سے آخرت کو الگ کر دیجئے، آخرت کے تصور سے پیچھے ذات باری کے تصور کو ختم کر دیجئے تو ہر چیز اپنی جگہ سے اکھڑ جائے گی، اس جگہ قائم ہی نہیں رہے گی۔ وہ جن عبادات و طاعت کا حکم دیتا ہے، یہ تو معاملہ تھا ایمانیات کا، وہ جن عبادات و طاعت کا حکم دیتا ہے وہ عقائد سے اس طرح پیدا ہوتی ہیں جس طرح تنے سے شاخیں پھوٹتی ہیں۔ یعنی ہم جب کسی درخت کو دیکھتے ہیں تو اس کے بیج سے لے کر اوپر تک معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی ربط ہے جس میں ہر چیز بندھی ہوئی ہے۔ تو یہی صورتحال قرآن مجید میں جو فکر پیش کیا گیا ہے، قرآن مجید میں جس دین کا تعارف کرایا گیا ہے، قرآن مجید میں جو ہدایت بیان ہوئی ہے، جب اس کو بھی آپ نیچے سے اوپر تک دیکھتے ہیں، یعنی عقائد سے لے کر عبادات طاعات کے لیے جو شریعت کے احکام دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ شریعت کے احکام کی جزیات کو بھی جب متعلق کرتے ہیں تو وہ نیچے سے اوپر تک بالکل وہی صورت اختیار کر لیتی ہیں جو بیج، تنا، شاخیں اور اس پر لگنے والا پھل اختیار کرتا ہے۔ وہ ایک درخت کی مثال سے بات سمجھائی ہے۔ وہ عقائد سے اس طرح پیدا ہوتی ہیں جس طرح تنے سے شاخیں پھوٹتی ہیں۔ وہ جن اعمال و اخلاق کی تلقین کرتا ہے وہ اپنے اصول سے اس طرح ظہور میں آتے ہیں جس طرح ایک شے سے اس کے قدرتی اور فطری لوازم ظہور میں آتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس کے اصول کو سمجھ لیں تو ہم خود ان چیزوں کا استنباط کرنا شروع کر دیتے ہیں جن پر اس نے اپنی ہدایت کی بنا رکھی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جن چیزوں کو وہ انسانی عقل کے لیے چھوڑ دیتا ہے ان سے متعلق فقہ و اجتہاد کی ایک پوری تاریخ مرتب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اصول قائم ہو گئے۔ وہ اصول کہاں سے
اپنی ابتدا کرتے ہیں وہ ہماری گرفت میں آ گیا ہے۔ ان اصول سے فروع کیسے پیدا ہوتی ہیں اس کی دسیوں مثالیں ہم نے دیکھ لی ہیں۔ اب جب وہ مثالیں دیکھ لی ہیں تو ہم یہ جان گئے ہیں کہ یہ درخت کیسے پیدا کیا جاتا ہے، چنانچہ پھر اجتہاد بھی کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، وہ جن اعمال و اخلاق کی تلقین کرتا ہے وہ اپنے اصول سے اس طرح ظہور میں آتے ہیں جس طرح ایک شے سے اس کے قدرتی اور فطری لوازم ظہور میں آتے ہیں۔ قدرتی لوازم کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وہ چیزیں جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کا مشاہدہ قدرت کے بنائے ہوئے نظام کے تحت کچھ لوازم پیدا کر دیتا ہے۔ ہم ایک چیز کی فطرت کو یا اس کے خواص کو متعین کرتے ہیں اور ان خواص کے ساتھ اس چیز کو جب ہم کام کرنے دیتے ہیں تو اس سے وہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی ہم اس کی پیشین گوئی کر سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے فطرت کے نظام کا مطالعہ کیا تو ہم پیشین گوئی کر سکتے ہیں کہ بارش ہوگی، اولے برسیں گے۔ کیوں کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نظم میں جو چیزیں کار فرما ہیں ان کا بڑی حد تک ہم نے ادراک کر لیا ہے۔ یہ فطری اور قدرتی لوازم ہیں، وہ اپنے اصول سے اس طرح ظہور میں آتے ہیں جس طرح ایک شے سے اس کے قدرتی اور فطری لوازم ظہور میں آتے ہیں۔ اس کی مجموعی تعلیم سے زندگی کا جو نظام بنتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ انسانوں کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی ہدایت کو قبول کرے اور قبول کر کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ وہ ان سے تقاضا کرتا ہے کہ اقیم الدین، تم اس دین پر قائم ہو جاؤ، اس کو اپنی زندگی کا دستور بنا لو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پوری زندگی ایک سانچے میں ڈھلے گی، زندگی کا ایک نظام بنے گا، زندگی میں فیصلے کرنے کی کچھ بنیادیں محکم سطح پر قائم ہو جائیں گی، میرے تمام اعمال افعال کو کوئی چیز گورن کرے گی، وہ اس میں کار فرما ہو جائے گی۔ اس کی مجموعی تعلیم سے زندگی کا جو نظام بنتا ہے وہ ایک بنیان مرصوص کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے، یعنی جیسے ایک محکم عمارت ہوتی ہے بالکل اسی طریقے سے۔ یہ دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی آخری درجے میں ایسی عمارت کو دیکھتے ہیں جس میں کسی فنکار نے اپنا ہنر دکھایا ہوتا ہے تو سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ معلوم ہوتی ہے کہ عمارت نیچے سے اوپر تک ایک سانچے میں ڈلی ہوئی، ایک نظم و ترتیب میں ہے۔ تاج محل کو دنیا میں تعمیرات کا عجوبہ قرار دیا جاتا ہے۔ اگر غور کر کے دیکھیں تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی چیز ہے، یعنی کسی جگہ آپ کو تفاوت یا تضاد نظر نہیں آئے گا۔ وہ انسانی سطح پر ہو جاتا ہے بعض معاملات میں، لیکن بڑے پیمانے پر آپ جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا دقت نظر سے تو یہی اس کے اندر بنیان مرصوص کی صورت نظر آئے گی۔ ٹھیک، اس کی مجموعی تعلیم سے زندگی کا جو نظام بنتا ہے وہ ایک بنیان مرصوص کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے، جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ سے اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی الگ کرنا بغیر اس کے ممکن نہیں کہ پوری عمارت میں خلا پیدا ہو جائے۔ ایک چیز کو بھی وہاں سے ہٹا دیجئے تو یہ معلوم ہوگا کہ پوری عمارت ایک سوالیہ نشان بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ اس درجے میں ربط و نظام ہے، اس طرح اصول سے فروع متعلق ہیں۔ یہ ساری عمارت 23 برس کے عرصے میں پائے تکمیل کو پہنچی ہے۔ اس میں جس نے اس کو بنایا ہے اس پر بہت سے احوال گزرے ہیں، یعنی ظاہر میں تو یہ محمد الرسول اللہ بنا رہے ہیں، بہت سے احوال گزرے ہیں، بہت سی کیفیات گزری ہیں، لیکن اس کے ربط و نظام میں اصل اور فرع کے اس سے تعلق میں یہ اپنے بیج سے یا اپنے تخم سے اپنے برگ و بار کو جیسے متعلق کرتی ہے، اس میں ادنا درجے کا کوئی تضاد، کوئی تفاوت، کوئی تغیر نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو یہ وہ دوسری چیز ہے جس کو قرآن اپنی صداقت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ بالکل واضح ہو گیا، قرآن مجید کی صداقت کے معیارات زیر بحث ہیں، 2 معیار زیر بحث آ چکے ہیں، تیسرا معیار کیا ہے خان صاحب سے جانیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔